أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 37 سے 41۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعصى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ مشرک و مغرور شخص نے مفلس اور فقیر مومن کو اس کے فقر اور اس کی غریبی کا طعنہ دیا اور اس پر اپنے مال و دولت اور اپنے مال و جاہ اور اپنی افرادی قوت کی وجہ سے اپنی برتری جتلائی۔ میں تجھ سے بہتر ہوں، تجھ سے زیادہ طاقت والا ہوں، تو کمزور ہے۔ آیات زیر تفسیر میں ہم پڑھیں گے کہ اس فقیر مگر مومن شخص نے اس مشرک کو، اس مغرور شخص کو کس طرح جواب دیا۔ اس نے اس کمزور کو فقیری کا طعنہ دیا تھا، اس مومن نے جواب میں اسے کفر کا طعنہ دیا۔ میں غریب صحیح لیکن مومن تو ہوں نا، پیدا کرنے والے کا احسان فراموش تو نہیں ہوں نا، لیکن تو تو کافر ہے، تو تو پیدا کرنے والے کا ہی منکر ہے۔ تو اس نے فقر کا طعنہ دیا اور اس نے جواب میں کفر کا طعنہ دیا، اور پھر اس کے بعد اسے رب کی توحید سکھائی اور سمجھائی، پورا لیکچر دیا، اسے پورا واعظ کیا کہ تو کس رب کا انکار کر رہا ہے۔ دلائل دیے اللہ رب العزت کے وجود کے اور اس کی توحید کے، اور ساتھ جو اس نے فقر کا طعنہ مارا تھا، میرے پاس بڑا کچھ ہے، اس کا بھی رد کیا کہ یاد رکھنا
یہ تمہارا تکبر کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ ایک لمحے میں کسی امیر کو فقیر بنا سکتا ہے اور ایک پل میں کسی فقیر کو امیر بنا سکتا ہے۔ بادشاہ سے غنی اور غنی سے بادشاہ، یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لہذا اپنی ان نعمتوں کی فراوانیوں پر تمہیں اترانے کی اور تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کسی طرح بھی۔ اور پھر اس نے اس کو یہ نصیحت بھی کی کہ جب تجھے اپنا یہ باغ اچھا لگتا تھا نا، پیارا لگتا تھا، بھلا معلوم ہوتا تھا، تو تمہیں اترانے کی بجائے، تکبر اور غرور کرنے کی بجائے تجھے یہ چاہیے تھا کہ تو اس باغ کے اندر داخل ہوتے وقت عاجزی کا اظہار کرتا اور ان ساری نعمتوں کی نسبت اپنے رب کی طرف کرتا کہ وہی یہ نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں اس مرد مومن کا جواب اور اس کا آواز پڑھتے ہیں۔ قال کہا، لہو اس سے، صاحبہ کس سے کہا؟ اس مغرور سے، اس مشرک سے۔ قال کہا، کس نے کہا؟ مومن نے۔ لہو اس سے، صاحبہ اس کے ساتھی نے، یعنی مومن ساتھی نے کہا۔ واؤ اس حال میں ہوا وہ یحاورو باتیں کر رہا تھا، محاورہ، ڈائلاگ، گفتگو کر رہا تھا، ہو اس سے۔ کیا کفرتا، تو نے کفر کیا؟ یہ اسے جھنجھوڑنے کا انداز، یہ پوچھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اسے ڈانٹنے اور اس کی سرزنش کے لیے ہے۔ کفرتا، کیا تو کفر کرتا ہے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ بازر بھی کا الذی جس نے، خلق پیدا کیا، کا تجھے، اکفرت بالذی خلقک، کیا تو اس کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا؟ اتنا احسان فراموش، اتنا کم عقل، جو تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنا، اسی کا انکار کر دیا۔ اکفرت بالذی خلقک، کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا، تو نے اس کا انکار کیا جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ من تراب، حقیر سی مٹی سے۔ تراب نکرہ ہے تنوین کی وجہ سے، اس لیے یہ تنوین یہاں تحقیر کے معنی میں ہے، تھوڑی سی مٹی یا حقیر سی مٹی۔ مٹی کون سی کو بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، تو اس ذات کی قدرت دیکھ کہ اس نے تجھے حقیر سی مٹی سے پیدا کر دیا۔ ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، پھر منی سپرم سے پیدا کیا، یعنی پہلی دفعہ تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ایک مرد اور ایک عورت سے نطفے کے ذریعے سے انسان کی تخلیق کا سلسلہ شروع کیا۔ ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے، ثم نطفۃ کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں ایک قطرہ، ثم پھر، یعنی یہ بھی اس کی قدرت کی دلیل ہے نا کہ ایک حقیر سے، قطرے سے، منی سپرم سے، ایک جرثومے سے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت انسان پیدا کر کے کھڑا کر دیا۔
ثم پھر سوا کا، سوا ٹھیک ٹھیک کیا، درست کیا، کا تجھے، ثم سوا کا پھر اس نے تجھے ٹھیک ٹھاک بنا دیا، رجلاً ایک آدمی، ایک مرد، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک مرد بنا دیا جس کی آنکھیں، کان، دانت، دماغ، کیا کیا کچھ، پورا کامل ایک آدمی اور مرد۔ لاکنہ کے آخر میں الف بھی ہے جس کے اوپر چھوٹا سا ایک گول دائرہ ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ یہ پڑھنے کا قاعدہ قانون ہے تجوید کا، تو یہ پڑھا نہیں جائے گا، لیکن لکھنے میں آتا ہے، تو ہم نے اس کو لاکنہ نہیں پڑھنا، بلکہ لاکنہ جس طرح ہم بغیر الف کے پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے، لاکنہ، لیکن۔ اب یہ الف جو ساتھ ہے یہ اصل میں آنا کا الف ہے، آنا کا ایبریویشن، اس کی شارٹ فارم الف اس کے ساتھ لگائی گئی ہے۔ تو لاکنہ جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ لاکنہ پلس آنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لاکنہ لیکن، آنا میں، پچھلی آیت میں اس کے کفر کا تذکرہ تھا، تو اتنا احمق اور بے وقوف ہے کہ جس ذات نے تجھے حقیر سی مٹی سے یا پھر ایک قطرے سے پیدا کر دیا، اسی کا انکار کر رہا ہے۔ لاکنہ آنا، لیکن میں تو ایسا نہیں کروں، میں تو یہ ظلم نہیں کر سکتا، میں تو یہ حماقت و بے وقوفی نہیں کر سکتا، لاکنہ آنا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن میرا تو موقف یہ ہے، اور آگے اس کا موقف ہے، هو اللہ، وہ اللہ، اور ربی میرا رب ہے، هو اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے، یا وہ اللہ ہی میرا رب ہے، ولا اشرکو، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا، ولا اشرکو، اور نہیں میں شریک کرتا، نہیں میں شریک ٹھہراتا، بھی ساتھ اور ربی اپنے رب کے، احدا کسی ایک کو بھی۔ یہاں سے اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کا ساتھی تھا متکبر، وہ مشرک تھا، اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ لاکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بہ ولا اشرک بربی احدا۔ اس کے متعلق اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی۔ آپ نے کہا کہ پریشانی کے وقت اور بے چینی کے وقت تم یہ دعا پڑھا کرو، اور یہ سورۃ القحف کی آیت سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ آپ نے کیا سکھائے؟ آپ نے فرمایا یوں پڑھا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ، بس اللہ ہی اللہ، لا اشرک بربی احدا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ پڑھا کرو، بے چینی ہو، بے قراری ہو، پریشانی ہو۔ لو کا اگرچہ عام حالات میں معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جب یہ لو لا اکٹھا آئے تو پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیوں نہ، لولا کیوں نہ، ولولا اور کیوں نہ، اذ جب دخلتا تو داخل ہوا،
جنتک، اپنے باغ میں۔ رہی بات تیرے باغات کی اور تجھے ملنے والی نعمتوں کی جن کی وجہ سے تو اتنا مغرورہ ہو گیا، تو سن، ولولا، اور کیوں نہ، اذ، جب دخلتا، تو داخل ہوا، جنتک، اپنے باغ میں، قلتا، تو نے کہا۔ اب یوں سمجھ لیں، لولا کا تعلق ہے قلتا کے ساتھ۔ لولا قلتا، تو نے کیوں نہ کہا، اذ دخلت جنتک، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا۔ اگر تجھے اتنا ہی وہ منظر شاندار لگتا تھا تو ان اچھی اچھی چیزوں کو اور ان اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر تو نے یہ کیوں نہ کہا، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، جو اللہ نے چاہا، یعنی یہ اللہ کی چاہت سے مجھے ملا۔ لا قوت، کچھ قوت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ بھئی میری تو اس میں کوئی بہادری نہیں، یہ تو اللہ پاک کی توفیق ہے، یہ اس کی عطا ہے، اس سے مجھے یہ سارا کچھ ملا۔ لا قوت الا باللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے پڑھنے کے لیے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ اور پھر آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے یہ الفاظ سکھائے، لا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ۔ اور دوسری حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث میں، یہ پہلے الفاظ سنن ابی داؤد میں ہیں اور دوسرے الفاظ صحیح بخاری میں ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں ساتھ لا حول کا بھی اضافہ ہے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا۔ بہرحال یہ بڑے شاندار الفاظ ہیں، کوئی چیز اچھی لگے، بھلی لگے، بچہ ہو، اولاد ہو، مال ہو، جانور ہوں، کوئی بھی چیز آپ کو بھلی لگے، خوبصورت لگے، اچھی لگے، تو اس کو دیکھ کر پڑھنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ان ترا، اگر تو دیکھتا ہے، ترا دیکھنا، ان ترا اگر تو دیکھتا ہے، نی مجھے، چھوٹی یا آخر سے حذف ہے نون کے بعد، جس کا معنی ہے مجھے، نی تھا اصل میں، نون زیر یا نی، تو یا اکثر آخر سے حذف کر دی جاتی ہے۔ ان اگر ترا تو دیکھتا ہے، نی مجھے، آنا میں، اقلا کم تر ہوں، یہ بھی اقلالو تھا، جیسے اس نے کہا تھا نا اعزو، اس نے اپنے لیے اعزو کا لفظ بولا، میں زیادہ اعزو، تو یہ اقلالو کمپیریٹیو ڈگری ہے، اس میں تفضیل، انا اقل، میں، ان ترانی اگر تو دیکھتا ہے مجھے، آنا کہ میں، اقل کم تر ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، وا اور والدا اولاد میں، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم تر ہوں، فَعَصَا، تو سن پھر اس کا بھی جواب سن، فا تو عصا قریب ہے، ربی میرا رب، ان کے ملا کے پڑھیں گے، یؤتیا کہ وہ عطا کر دے، نی مجھے، اس نون کے بعد بھی چھوٹی یا حذف ہے، یؤتینی کہ وہ مجھے عطا کر دے، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے عطا کر دے، خیرن بہتر، من جنتی کا تیرے باغ سے۔ یہ کون سی بات ہے؟ وہ جب چاہے کسی
غنی کو فقیر اور فقیر کو غنی کر سکتا ہے۔ وَيُرْسِلَ، اور وہ بھیج دے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ وَيُرْسِلَ، اور وہ بھیج دے، عَلَيْهَا، اس باغ پر، حُسْبَانًا، کوئی عذاب، حسبانن، کوئی عذاب، من السماء، آسمان سے۔ وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تیرے اس باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج۔ تو، یا پھر تصبح، وہ ہو جائے، تصبح کا معنی تو ہو جائے یا کوئی مؤنث چیز ہو جائے۔ یہ تا جو ہے تم کی بھی ہوتی ہے، تصبح کے شروع میں ہے، اور یہ تا مؤنث کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں چونکہ جنتون مؤنث ہے نا باغ، اس کے لیے یہ صیغہ اور یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ فاتو تصبح، وہ باغ ہو جائے، صعیدن، میدان، زالقا، چٹیل۔ زالقا کا معنی ہوتا ہے جس پر پھسلا جائے، لفظی معنی، اور پھسلا، انسان پھسلتا اسی جگہ پہ ہے جو بالکل پلین ہو، بالکل ہموار۔ جو اونچی نیچی جگہ ہو وہاں آدمی پھسلتا نہیں ہے، اڑ جاتا ہے پاؤں۔ تو زالقا پھسلنے والا، اور مراد ہے چٹیل، ہموار۔ تو وہ چٹیل میدان ہو جائے، یہ کھجوروں کے درخت، یہ انگوروں کی بیلیں، یہ کھیتی باڑی، یہ نہر، یہ سارا کچھ یہاں سے ختم ہو جائے، یہاں کوئی چیز نظر ہی نہ آئے۔ اگر وہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ او یا یصبح، یا ہو جائے، اصبح یصبح کا معنی صبح کرنا یا ہو جانا، او یصبح، یا ہو جائے، ماؤہا، اس کا پانی، غوراً، گہرا۔ غور کرنا، جب ہم غور کرتے ہیں نا کسی بات پہ تو سوچوں کی گہرائی میں چلے جاتے۔ او یصبح، یا ہو جائے، ماؤہا، اس کا پانی، غوراً، گہرا۔ اس باغ کا پانی، پانی زمین سے کھینچتی ہے نا ساری چیزیں، تو پانی مل رہا ہے تو سارا کچھ ہو گیا۔ یا پھر ہو جائے اس باغ کا پانی، اور وہ نہر بھی مراد ہو سکتی ہے، غوراً، گہرا۔ فا، پھر، لن، ہرگز نہ، تستطیع، تو کر سکے، تو استطاعت رکھے یا تو کر سکے، لہو، اس کو، یعنی اس پانی کو، طلبا، طلب، تلاش۔ فلن تستطیع لہ طلبا، پھر تو اسے کبھی تلاش نہ کر سکے گا۔ اگر اللہ تیرے اس باغ کا پانی گہرا لے جائے تو جو مرضی کر لے، دنیا جہان کی ٹیکنالوجیز استعمال کر لے، کبھی اس پانی کو کھینچ کر واپس نہیں لا سکے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ نعمتوں کو واپس بھی چھین سکتا ہے۔ نعمتوں کی وجہ سے اپنے رب کا انکار کرنا، اس سے دور ہو جانا، اس سے اعراض کرنا، یہ انتہائی حماقت اور بے وقوفی۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی، اور ان نعمتوں پر ماشاء اللہ کہنے کی، اور ان نعمتوں کو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔